بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین الصلاۃ والسلام علی النبی الأمی المکی المدنی الاتحامی سید البدیع السراج المضیء الکوکب الدری بارئ الخلائق والسکینہ المدفون بأرض مدینہ القاسم محمد بآواز بلند صلوات الطيبين الطاهرين المعصومين وعلى أصحابه الذين شرفوا الدين أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بسم الله الرحمن الرحيم زينوا مجالسكم بذكر علي بن أبي طالب عليه الصلاة والسلام جس سے بندے کو امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کا احسان یاد ہے وہ صلوات بلند آواز سے دعا ہے پروردگار عالم بانیان مجلس کی تمام حاجات کو پورا فرمائے اس عزت والے دربار سے کوئی بھی خالی قبول نہ جائے میرے مالک کے جو ہاتھ بلند ہیں صفی حسین کے ہاتھوں کا واسطہ میرے مالک مستقبل میں اس مظلوم قوم کو دہشت گردی کے عذاب سے محفوظ فرمائے امام حسین عزاداروں کی حفاظت فرمائے ضرور امین کہیے گا میرے مالک مجھے واسطہ تیری عزت کا اس نازک دور میں شیعہ سنی بھائیوں کو اتفاق اور اتحاد کی نعمت فرمائے میرے مالک مجھے واسطہ تیری عزت کا اس مشکل اور پرآشوب دور میں تمام امت مسلمہ کو حقیقی معنوں میں حسین ہونے کی توفیق عطا میرے مالک تجھے واسطہ تیری عزت کا اس نازک ترین دور میں اس ملک پاکستان کی حفاظت فرمائے اس کی حفاظت کرنے والوں کی حفاظت فرمائے میرے مالک تو مسبب الاسباب ذات ہے کچھ سبق پیدا فرما اور اپنے خزانے سے اپنے رحم کی خصوصی شفقت میرے مالک تجھے واسطہ تیری عزت کا سیلاب زندگان کے حال پر میرے مالک تجھے واسطہ تیری عزت کا اس نازک اور پرآشوب دور میں ہر ماں بہن بیٹی کا پردہ سلام آخری دعا میں معلوم کہہ کے سوال تشریف لے گا میرے مالک تجھے واسطہ تیری عزت کا ہم گنہگاروں کی آنکھوں کو وقت کے آخری بادشاہ کا دیدار نصیب فرمائے ہمیں اس قابل بنا کے ہم امام کے سامنے پیش ہو سکیں ہمیں اس قابل بنا کے ہمیں دیکھ کے امام کے چہرے سے تبسم ہو سکے تکلیف میں سنجے تو صلوات بلند آواز سے اجازت ہے اپنے شریف مولا آپ کو سلامت رکھے مولا آپ کو کبھی کسی کا محتاج نہ رکھے مولا آپ کو قدم قدم سے جایا اپنی بارگاہ مالک ہم سب پہ رحم فرمائے ان خصوص کے سیلاب زدگان یہ تقریباً تمام انڈیا سندھ اور جنوبی پنجاب یہ جتنے علاقے بھی زیر آباد ہیں میرے مالک تیرے خزانے میں کبھی کوئی نہیں ان علاقوں میں رحم فرما رحم فرما مسئلہ یہ ہے کہ خدائی آفت کا مقابلہ انسان زندگی کر سکتا ہے تیری بارگاہ میں سے کوئی آزمائش کھڑی ہے تو اس آزمائش کو میرے مالک پورا فرما یقیناً ہم جانتے ہیں میرے مالک تو ظالم نہیں ہے تو رحم کریم ہے رحم فرما اجازت ہے میں تھوڑی سی تقریباً کچھ نہیں تو 14-15 گھنٹے سے زیادہ کا سفر کر کے جناب کے چہروں کی زیارتوں کا موقع ملا میں نے تو بے انتہا معلوم کی ہے کہ میں نہیں حاضر ہو سکتا سفر لمبا ہے مجبوریاں لیکن اب بانیان کی طرف سے بھی اس رات ملکہ بہشت نے اگر میری تقریر میں یہ حاضر کو ذرا لکھ دیا پھوٹے پھوٹے الفاظ میرے دامن میں ہیں ان کے آسرے میں چند لوگ کریم نے بنا کیا معصوم فرماتے ہیں جن محفلوں میں ہمارا ذکر ہوتا ہے نا وہاں ہم سننے والوں کی سانسوں میں شفا بھر دیتے ہیں میرے امام علیہ السلام فرماتے ہیں جن محفلوں میں ہمارا ذکر ہو وہاں ہم سننے والوں کی سانسوں میں شفائیں بھر دیتے ہیں معذرت کے ساتھ سندھی مجھے آتی تو نہیں ہے میں ہوں بھی آپ کے لیے غالباً نیا مجھے یہ بھی نہیں پتا کہ مجھ سے پہلے مولانا کب فرما رہے تھے یا پڑھ رہے تھے محمد علی وحید محمد کا ذکر ہے ضرور کچھ نہ کچھ اچھا ہی کہہ رہے تھے تو جہاں جتنی آپ کو میری بات سمجھ آپ کے آگے التماس ہے کہ مجھے داد اردو میں دیجیے سندھی میں پتہ لگ سی کسی کے جہاں ہمارا ذکر ہوتا ہے وہاں ہم سننے والوں کی سانسوں میں شفائی کرتے ہیں مسئلہ یہ ہے کہ سننے والے کو پتہ ہو کہ میں کس
سننے والے کو اس بات کا ادراک ہو کہ جس بارگاہ میں میں جا کے بیٹھا ہوں اس سے موجود کیا ہے. یہ جن ہادیوں کو میں نے مانا ہے وہ ہستیاں کون ہیں. تاریخ کہتی ہے رات کا وقت تھا، ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی، چاند اپنے ہنڈولے میں ہچکولے کھا رہا تھا. میرے مولا علی علیہ السلام بستر، آپ داد نہ دیجیے گا، آپ مسکرا دیں گے تو میری نوکری ہوگی. اچھا میں پڑھ دی مولا علی علیہ السلام کی ولایت رہوں تو اس پہ آپ کا مسکرانا، یہ چہروں کو کھلتا رکھنا آپ کی مجبوری ہے. داد نہیں دینی، بس ایسے دیکھنا ہے کہ مجھے پتہ چلے کہ میری بات آپ تک پہنچ گئی. جناب سلمان نے اس ماحول کو دیکھا اور علی علیہ السلام کے قریب آ کے فرماتے ہیں یا علی اگر اجازت دیں تو مدتوں سے ایک سوال سلمان کے سینے میں ٹھاٹھ کے مارا. اگر آپ اجازت دیں تو میں سوال کر سکتا ہوں. میرے مولا نے فرمایا بسم اللہ. تو جناب سلمان نے محمد نے ہاتھ مان کے فرمایا یا علی کوئی مشکل آپ کے لیے مشکل نہیں. آپ کا نام علی ہے، آپ کائنات آدم و عالم کی مشکل کشا، بلکہ اگر کوئی مشکل آپ کے در کے آگے سے گزر جائے تو اس مشکل کا نام کشا ہو جاتا ہے. یا علی کوئی جو مشکل آپ کے لیے مشکل نہیں، تو ویسے پوچھ رہا ہوں یا علی کوئی مشکل ہے ایسی جو آپ کو بھی مشکل لگتی ہو؟ پہلے بندے سے لے کے آخری بندے تک اگر آپ نے مسکرا دیا، میرے 14 سے 15 گھنٹے کے سفر تھا جو سرے کی جانے ملک پہ گیا اور میں اسی پہ راضی راضی چلا جاؤں گا، بس مسکرا دیجیے گا. یا علی کوئی مشکل آپ کے لیے بھی مشکل ہے؟ علی کے لیے جاگتے سلمان کو قریب بلایا، سینے سے لگایا، کان میں منہ رکھ کے علی نے مسکرا کے دھیمے لہجے میں فرمایا سلمان کوئی مشکل علی کے لیے مشکل نہیں، لیکن ایک مشکل علی کے لیے بڑی مشکل ہے کہ میں بندوں کو یہ کیسے سمجھاؤں کہ میں بندہ ہوں. میں بندوں کو یہ کیسے سمجھاؤں. چشم انسانیت نے سامعین دیکھا نہیں، مورخ کے قلم میں جرأت نہیں ہوئی کہ وہ لکھ سکے کہ مانگنے والے نے علی سے سوال کیا اور علی نے اسے خالی واپس کیا. تاریخ نے دیکھا ہی نہیں کہ سوالی نے سوال کیا اور علی نے پھر اسے خالی کیا. ایسا تاریخ میں ہوا ہی نہیں. تاریخ کہتی ہے ایک بندہ علی علیہ السلام کے پاس آ کے کہتا ہے یا علی میں اتنی دیر سے سامنے کھڑے ہو کے آپ کو دیکھ رہا ہوں، آپ ایک جگہ پہ مطمئن کھڑے ہیں اور آپ کے پاس کوئی یمن سے، کوئی ہند سے، کوئی سندھ سے، کوئی ایران سے، کوئی عراق سے، کوئی شام سے، تمام قرآن سے لوگ سفر کر کے آتے ہیں اور مشکل یا علی آپ سے لوگ سوال کرتے ہیں. یا علی جب ان کا سوال مکمل نہیں ہوتا آپ انہیں جلدی سے جواب بھی دے دیتے ہیں اور یا علی وہ دل میں اطمینان بھر کے اپنے گھروں کو واپس چلے جاتے ہیں. یا علی تقاضا بشریت ہے سوال مکمل ہونے کے بعد ٹھہرا کریں، ٹھہرنے کے بعد سوچا کریں، سوچنے کے بعد پھر توقف کے بعد انہیں جواب دیا کریں. یا علی جلدی سے جواب دیتے ہیں، فطرت کے خلاف ہے، عجیب نہیں لگتا. تاریخ کے جمال کے رخ پہ جو والی نجف سے مانگتے ہیں وہ اپنے ہاتھ بلند کریں گے. تاریخ کہتی ہے جمال کے رخ پہ جلال آیا، علی نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالی اور مسکرا کے فرماتے ہیں ذرا بتا کتنی انگلی ہیں تیرے ہاتھ کی؟ کہنے لگا 5. علی نے فرمایا تم نے سوچا کیوں نہیں؟ اس نے کہا بھلا یہ بھی کوئی سوچنے کی بات ہے، میرا ہاتھ ہر وقت میرے سامنے ہوتا ہے. فرمایا جاہل تجھ میں اور مجھ میں یہی تو فرق ہے، تیرے سامنے تیرا ہاتھ ہے، میرے سامنے پوری کائنات ہے. اور جیسے تیرے سامنے تیرا ہاتھ ہے نا، ایسے علی کے سامنے تمام کائنات. سامعین گرامی قدر فطرت کبھی مختلف نہیں ہوتی، پیاسے کو چل کے کنویں کے پاس جانا پڑتا. صاحب تشنگی کو چل کے پانی تک جانا پڑتا. ایک جملہ کہوں گا کہ جانا پڑتا. لیکن ان بادشاہوں کو کچھ نیت اچھی اتنی پسند آ جاتی ہے. تاریخ کہتی ہے کہ بعض اوقات ایسا بھی ہوا کہ کنواں خود چل کے پیاسے کے پاس آ گیا. پانی خود چل کے پیاسے کے پاس آ گیا. اچھا جو اب بھی پریشان ہیں ان کو مسکرانے کے لیے اور پڑا
بس آپ تھوڑے تھوڑے ہاتھ اپنے کھولئے گا، جیسے یہ گھڑی اچھی لگی ہے اسے دوسری اچھی نہیں لگتی، اور مسکراتے بھی رہیے۔ کتاب کا نام ہے مناقب ابن شہر عاشور، ابن شہر عاشور کتاب کے اسلام سے۔ اس کتاب میں لکھا ہے میرے مولا کائنات ایک بار ایک بازار سے گزر رہے تھے اور ایک درزی کی دکان کے باہر سے گزرے تھے۔ اب میرے مولا کائنات نے ایک عجیب منظر دیکھا، درزی اندر کپڑے بھی سلائی کر رہا ہے اور درزی ساتھ ساتھ گانے بھی گا رہا ہے۔ تاریخ کہتی ہے علی خود چڑھ کے اس کی دکان کے اندر چلے گئے، جو پیچھے تشریف فرمایا بندہ خدا تو کام بھی کر رہا ہے، تو گانے بھی گا رہا ہے، کیا ہی اچھا ہوتا کہ تو سلائی بھی کرتا اور ساتھ ساتھ تو تلاوت قرآن بھی کرتا۔ میرے مولا کائنات نے یہ درس دیا ہے، وہ مولا علی علیہ السلام کو ماننے والا نہیں ہوتا جو علی کے چاہنے والوں کو قرآن سے دور کرے، نماز سے دور کرے، دین سے دور کرے۔ علی کا شیعہ اور نمازی نہ ہو، علی کا شیعہ اور اس کے نزدیک قرآن کی ویلیو نہ ہو، علی علیہ السلام کے شیعہ اور نامحرم کی جانب اپنی نظریں اٹھا، علی علیہ السلام تو بس علی جیسے متقی کا شیعہ اور شرابی سے ہاتھ ملایا۔ سامعین پریشان ہو گئے، علی علیہ السلام کا شیعہ ہو اور مجلس سے اٹھ کر کسی کی غیبت کرے، علی علیہ السلام کا شیعہ اور دن میں کئی مرتبہ جھوٹ بولے۔ دین اپنی مرضی کا نام نہیں، خود کو دین کے نقشے قدم پہ چلائیے، خود کو اس نظریے پہ چلائیے جو دین ہے، ویسے نہ چلیے جیسے آپ کی مرضی۔ دین اپنی مرضی کا نا، خدا حافظ کے مکتب محمد اہل بیت محمد ہے ہی نہیں، وہ بندہ خود قولی والا کہلوا ہی نہیں جس کے نزدیک نماز کی ویلیو نہیں۔ چلا جائے نا دنیا میں اور تھوڑے راستے، ناراض بھی ہوں تو کوئی بات نہیں، کیونکہ میں حقیقت بیان علی علیہ السلام فرما رہے ہیں تلاوت قرآن کر، کپڑے بھی کاٹ اور تلاوت قرآن تو وہ ہے جو علی کی اولاد نے نوکے سنا سے بھی نہیں چھوڑا۔ کیا فائدہ اس بندے کو شیعہ کہلوانے کا جس کی الماری میں سالہ سال پڑھ رہے اس کے پاس کھولنے کا وقت بھی نہ ہو؟ میں تجھے نہیں پتا قرآن کیا ہے؟ عبداللہ ابن عباس نے کہہ دیا کہ قرآن اتنی بڑی پاور کا نام ہے کہ اگر میرے اونٹ کی رسی بھی گم ہو جائے تو میں اسے قرآن سے تلاش کروں گا۔ گزارش آپ کو سمجھ آئے؟ فرمایا تلاوت قرآن بھی کر۔ اب اس نے علی کے سامنے ہاتھ باندھ کے کہا یا علی، مسئلہ یہ ہے کہ قرآن پڑھنا تو دور کی بات ہے، پروناؤنس کرنا تو دور کی، گفتم دور کی بات ہے، میں تو لکھا ہوا بھی نہیں پڑھ سکتا۔ علی نے اس گناہگار کے لہجے میں سچائی کی جھلک دیکھی، مسکرا کے فرماتے ذرا کان قریب، اس نے کان قریب کیا۔ اب میرے مولا کائنات خطیب ممبر صدوری نے اس درزی کے کان میں چند کلمات کہے، کلمات کہنے کی دیر تھی، چہرہ دور کیا تو جو کہہ رہا تھا نا کہ میں عربی پڑھ بھی نہیں سکتا، اس نے علی کے سامنے ہاتھ باندھ کے کہا بادشاہ مجھے حکم کریں سورہ طٰہٰ سناؤں، سورہ بقرہ سناؤں، سورہ انجیل سناؤں، سورہ یاسین سناؤں، الحمد سناؤں، والناس سناؤں، حکم کریں میں آپ کو کون سا سورہ کہاں سے قرآن کا کون سا رکوع سناؤں؟ میں ارمانی جاؤں گا واپس، اگر جوان نے سننے سمجھنے کے بعد مجھ کو ہاتھ ماروں یا لڑوں داد لوں تو کیا فائدہ؟ اگر کوئی بات کر کے چلے جاؤں اور میرے بعد ہی کام آ جائے تو خدا کی قسم یہی علی کے پاس ستری کا توشہ آخرت ہے اور میں گیا۔ یہ دو باتیں میری مرضی کے سن لیں اور اس کے بعد نوکری ہو یا علی یا علی یا علی بتائیں قرآن میں کہاں سے کیا سناؤں؟ تاریخ کہتی ہے بازار میں لوگ اکٹھا ہونا شروع ہو گئے، وہ دیکھو علی نے درزی کو حافظ قرآن بنا دیا، وہ دیکھو علی نے درزی کو حافظ قرآن بنا دیا، وہ دیکھو میرے بھائی ہاتھ کھولنا اور ہاتھ بلند بھی کرنا، وہ دیکھو علی نے درزی، کوئی فائدہ نہیں اس ہاتھ کا جو سارا دن بلند ہوتا رہے اور خدا کی قسم ید اللہ کے ذکر میں بلند نہ ہو۔ وہ دیکھو علی نے درزی کو حافظ قرآن بنا دیا، وہ دیکھو علی نے درزی کو حافظ قرآن بنا دیا، لوگ اکٹھا ہو کے حیران ہو رہے تھے۔ تاریخ کہتی ہے میرے مولا نے پھر تھوڑا خان صدا لگائی، اور زمانے والوں یہ بات یاد رکھنا، یہ کوئی بڑی بات نہیں کہ میں درزی کو حافظ قرآن بنا دوں۔ فرمایا میرا نام علی ہے، مجھے پہچانو، میں صرف درزی کو حافظ قرآن نہیں بنا سکتا، میں قرآن لانے والے کو بچوں کا درزی بھی بنا سکتا۔ میں صرف
فرمایا میں درسی تو حافظ قرآن نہیں بنا سکتا، میں تو قرآن مولانا بلال قاسمی صاحب کے آپ کو 2 مصر سنا، لیکن آپ نے سید کے شعر سنا، شعر کہانی 10 گھنٹے بھی امیر المومنین کی سخاوت میں بات ہوتی رہے تو بات چھوڑی ہے، 10 نظمیں بھی پڑھتا رہوں تو وہ نامکمل ہے. یہ 2 مصر خدا کی قسم کوزے میں سمندر بند ہو. مجھے نہیں پتا جو زبان علی بادشاہ کے ذکر میں نہیں بول سکتی وہ میرے خیال سے میرے گھر لڑنے کے علاوہ اور کسی کام بھی نہیں جاتا. کیا فائدہ زبان کا جو گلی محلے چوک میں بولے اور والی رزق کے ذکر میں نہ بولے. حضور میں آپ کو شعر سنا فرماتے ہیں سوالیوں کی صدا تک اسیر ہو جائے علی نہ دے تو زمانہ فقیر ہو جائے. سوالیوں کی صدا تک اسیر ہو جائے علی نہ دے زمانہ. دنیا بڑا دولت مند اسے سمجھتی ہے جس کے ہاں خیرات زر ملتی ہے. میرا مولا علی وہ ہے جس کے در سے خیرات زر بھی ملتی ہے، خیرات علم بھی ملتی ہے. دنیا کے ہاں لڑنے کا مزاج صرف تلوار ہے. خاندان اہل بیت اطہار علیہ السلام میں لڑنے کے کئی زاویے ہیں. یہ کبھی تلوار سے لڑتے ہیں، کبھی گفتار سے لڑتے ہیں، کبھی کردار سے لڑتے ہیں. عزت حسین کی قسم محمد علیہ بیت محمد علیہ السلام کے گھر میں یہ ممبر کے غلاف میں ہاتھ ڈال کے کہہ رہا ہوں میری بات پہ یقین کرنا، جتنی ویلیو تلوار کی ہے اتنی ہی ویلیو قلم کی ہے. امام حسن کو اس سے اچھا شعر شاید نہیں بنا. قلم کا کام قلم سے لیا تھا شکر نے، یہ لازمی نہیں ہر کام ذوالفقار کرے. قلم بھی ایک ایسی چیز ہے میرے محترم، اس سے بڑا ہتھیار نہیں. تلواریں ٹوٹ گئی، تلواریں چلانے والے دنیا سے جا چکے. قلم ایک ایسی چیز ہے جس کی روشنی ایک ایسا چشمہ ہے جو آج تک خشک نہیں ہوا، جس کی روشنی سے خدا کی قسم یہ ایک ایسا چراغ ہے جس سے دنیا صبح حشر تک مستفید ہوتی رہی. سوالیوں کی صدا تک میں نے تو مجلس کی ابتدائی یہاں سے کی ہے کہ چشم انسانیت نے دیکھا ہی نہیں کہ مانگنے والے نے علی سے مانگا اور علی نے اسے خالی واپس بھیجا. آپ رکھیں علماء کے سروں پہ قرآن، بلکہ علماء کے سروں پہ قرآن کیا کرنا رکھنا، قرآن کو خود کھولیں اور تفاسیر قرآن سے خود استدلال کر کے دیکھیں کہ میرے مولا تھے کو. کائنات آدم عالم نے صرف ایک امام چھوڑ کے علی کو ایز اے سائنٹسٹ دیکھا، ایک ایسا حکیم دنیا نے دیکھا جو کسی کالج، کسی یونیورسٹی، کسی لیب میں نہیں گیا، لیکن پھر بھی 36 ہجری جمعے کا دن کوفے کی مسجد میں ممبر اور بیٹھ کے اعلان کر رہا تھا جو چاہو پوچھو، جو چاہو مانگو. وہ اس لیے کیونکہ مجھ علی کو رسول اکرم نے علم ایسے دیا ہے جیسے چڑیا بچے کو دانا دیتی ہے. پتہ لگے بھی تھے نعرہ لامے کا لباس دے دل کے نعرہ ہے حیدری، چڑیا بچے کو دانا دیتی ہے. سامعین سینہ اثر پہ علی ہاتھ مار کے فرما رہے تھے سوال کرو. چشم انسانیت نے دیکھا کہ یہودی عالم کھڑا ہو گیا اور یہودی عالم نے کھڑے ہونے کہا یا علی سوال لے کے آؤ. فرمایا میں ممبر پہ بیٹھا ہی اس لیے مجھے سے سوال کیا سوال. سامعین گرامی خدا کی ایک صفت ہے عادل، عدل کرنا. جو عدل نہ کرے وہ خدا نہیں. عدل جانتے ہیں کیا چیز؟ عدل انصاف کو نہیں کہتے. عدل بھی عربی کا لفظ ہے، انصاف یہ یاد رکھنا میرے بھائی. عدل بھی عربی کا لفظ ہے، انصاف بھی عربی کا لفظ ہے. مکمل طور پر کسی بھی زبان کے 2 لفظ کبھی بھی پورے ہم معنی نہیں ہوتے.
عدل اور چیز ہے، انصاف اور چیز ہے. ہیں دونوں عربی کے لفظ لیکن دونوں کا مصدر و مظہر اور وزن مختلف ہے. انصاف نکلا ہے نصف سے، چیز کو آدھو آدھ کرنا. بے شک آپ کا 100 بنتا ہے اور میرا 1 بھی نہیں بنتا، پھر بھی نصف کر دو. یہ ہوتا ہے انصاف. بے شک کسی کے ساتھ کمی ہو یا زیادتی ہو، نصف کر دو. بھلے زیادتی ہوتی ہے آدھا آدھا کر دو. یہ ہے انصاف. اور عدل مقابلے میں ہے ظلم کے. کسی بھی چیز کا وہاں ہونا جہاں اسے نہیں ہونا چاہیے یہ ظلم ہے، اور کسی بھی چیز کا وہاں ہونا جہاں اسے ہونا چاہیے یہ عدل ہے. خدا منصف نہیں ہے، خدا عادل ہے. وہ چیزوں کو ایڈجسٹ کرتا ہے جہاں وہ ڈیزرو کرتی ہیں. اگر کوئی جہنم ڈیزرو کرتا ہے تو اسے بھیجے گا، اگر کوئی جنت ڈیزرو کرتا ہے تو اسے بھیجے گا. اسی لیے تو اصول دین میں عدل ہے، انصاف نہیں ہے. میری جو پچھلے سامعین بیٹھ رہے ہیں، چیزوں کو جگہ پہ رکھنے کا نام عدل. نہ عدل کری نہ انصاف کری، بس تم مولا معاف کر. عدل کریں تا تھر تھر کمن اچھیاں شانہ والے، فضل کریں تا بخشے جان میں ور کے منہ کالے. پریشان نہیں اسی ہلکی ہاں ہوں کرتے رہیے، مجھے پتہ چلے کہ آپ لوگ آپ لوگ بہت اچھے ہیں. میں تو آپ کا خاک پا بھی نہیں بنتا، میں تو آپ کا نالائن بردار ہوں. تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اصدار ہے، میں گناہ گار ہوں. لیکن ہم جن مجموعوں میں پڑھنے کے آتی ہیں وہاں پر شعر مکمل پر پھٹ کے بات آتی ہے. یہ میرے خیال تھوڑے ڈیرے دار ٹائپ میں، تو جیسے آپ چل رہی ہیں میں ویسے دو جواب تو سنا کے ملے گا. تو خدا عادل ہے. وہ چیزوں کو بھائی جان میرے محترم میرے جوان بھیڑا بیٹھے ہو تیرے جدوں تو جمین تو تدوں نے نہیں بولے انہیں انداور دے فکر. اب یہ اس ذات کا عدل تھا کہ اس نے علی علیہ السلام کو اتنی فضیلت دی تھی نا، تو اس نے علی کو دشمن بھی ایسے ہی دیا. تیرے میرے دشمن اور علی کے دشمن برابر ہوں گے؟ ایسا ایسا کمینہ دشمن علی کے مقابلے میں آیا، ایسا ایسا کمینہ دشمن. ابھی یہ تھوڑا علمی ہے کہ علی علیہ السلام صفین کے میدان میں کھڑے ہو کے وہ جو خارجی اپنے لشکر میں تھے، علی علیہ السلام رخ پھیر کے ان سے فرما رہے ہیں کاش تم نے مجھے نہ دیکھا ہوتا اور میں نے تمہیں نہ دیکھا ہوتا. ایک سپہ سالار ایک لیڈر کی بات تب تک نہیں کرتا جب تک وہ اندر سے ٹوٹ نہ جائے. ایسے ایسے علی کے دشمن ہیں. یہ تھوڑی دشمنی ہے کہ علی کا اپنا بن کے ایک بندہ مجمع سے کھڑا ہو کے سوال کر رہا ہے یا علی آپ تو بہت بڑے عالم ہیں، مجھے بتائیں میری داڑھی کے بال کتنے. اس سے بڑا المیہ مجھے شیعہ سنی بھائی تاریخ کا نکال کے دکھائیں کہ ممبر سلونی پہ بیٹھ کے پرسنالٹی اعلان کر رہی ہے کہ مجھ سے سوال کرو، میں آسمانوں کی راہیں تمہیں زمین کی راہوں سے بھی بہتر بتانے کو تیار ہوں. اور بندہ کہہ رہا ہے بتائیں میری داڑھی کے بال کتنے ہیں. اب جو سوال کے آگے لاجواب ہو جائے وہ والی نجف تو ہوتا ہی نہیں. تاریخ کہتی ہے علی علیہ السلام نے کوئی نہ کوئی تو جواب دینا تھا. مسکرا کے فرماتے ہیں بندہ خدا اگر میں نے تجھے تیری داڑھی کے بالوں کی اصل تعداد بتا دی اور تم نے گننا شروع کر دیا اور گنتے گنتے ایک بال اوپر یا نیچے ہو گیا اور نتیجہ وہ نہ نکلا جو میں نے بتایا تھا، تو نے تو اعلان کر دینا کہ علی کا علم ٹھیک نہیں تھا، علی کا علم ٹھیک نہیں تھا. فرمایا میں تجھے یہ تو نہیں بتاتا کہ تیری داڑھی ہائے ہائے، میں تجھے یہ نہیں بتاتا کہ تیری داڑھی کے بال کتنے ہیں، لیکن یہ تجھے یقین سے کہتا ہوں کہ تیرے ہر بال پہ شیطان بیٹھا ہے. ہر بال پہ شیطان بیٹھا. علی کے مقابل میں آتے ہی وہ ہیں جن کے سر پہ شیطان سوار ہے. بات امین ہو جائے جناب. اس ذات کا عدل یہ تھا کہ اس نے علی کو دشمن بھی بہت بڑے بڑے
علی کے سامنے یہودی نے اٹھ کے سوال کیا، سوال بھی علی جیسے لیول کے بندے سے، تو اب سوال کی نوعیت کیا ہوگی یہ کون جانے؟ سوال علی سے کیا جا رہا ہے، یا علی آپ کا جو اللہ ہے، توجہ ہے، آپ کا جو اللہ ہے کیا اس کی سب پہ نظر ہے؟ فرمایا میں علی کہہ رہا ہوں میرے خدا کی سب پہ نظر ہے۔ اب علی کے سامنے تو چالاکی ہو نہیں سکتی، اور اس نے سوال بدلا، اے علی ذرا سوچ سوچ، غیر محسوس طریقے سے سوال، یا علی ذرا سوچ کے پھر بتائیں آپ کا خدا سب کچھ دیکھتا ہے؟ سوال بدلا تو علی نے خیرات کی نوعیت بھی بدل دی، فرمایا میں علی کہہ رہا ہوں تیرا پچھلا سوال اور تھا، تیرا یہ سوال اور ہے۔ علی جواب دے رہا ہے میرا خدا سب نہیں دیکھتا، ایک چیز ایسی ہے جو میرا خدا بھی نہیں دیکھتا، کہ بلا اب مجمع میں کونیاں چلی، میرے محترم پریشان کیوں بیٹھے ہیں؟ اب چٹکیاں بجیں کہ یہ علی نے کیا کہہ دیا، آج علی کے مخالف ہوں میں ہاتھ مارنا چھوڑ دو، کیوں مار چھوڑے، چلو ہم سمجھو تو توجہ، یہ علی نے کیا کہا، کون سی چیز ہے جو خدا نہیں؟ مانیے مجلس جناب غلام حسین صاحب، بندہ مجلس میں حاضر ہو کے بے حضور ہے، جو اپنا ہاتھ بلند نہیں کہی، علی نے کیا کہہ دیا، وہ کون سی چیز ہے جو خدا نہیں دیکھتا؟ منبر سنونی پہ بیٹھ کے 3 مرتبہ سینے عطر پہ ہاتھ مار کے فرماتے ہیں، اور یہودی عالم سن سمجھ یاد رکھ، میں علی فرما رہا ہوں میرا اللہ خواب نہیں دیکھتا۔ میرا خدا خواب نہیں دیکھتا، قرآن میں سب کچھ ہے، ہر چیز ذکر ہے، غم، خوشی، شکر، کفر، نیکی، بدی، اچھا، برا، نفع، نقصان، سب کچھ ہے۔ فرمایا ایک چیز ہے جو قرآن میں بھی نہیں ہے، کیا چیز ہے؟ فرمایا یاد رکھیں قرآن میں جھوٹ نہیں۔ سامعین خدا کی قسم، رات کیا کل کا دن چڑھ جائے اور علی کے پاس اس کے لیے بتاتا رہے کہ میرے مولا نے کہاں کہاں کتنی خیرات علم بانٹی۔ تم ان کو مانتے ہو جن کے ہاں زر ہے، ہم نے ان کو مانا ہے جن کے ہاں علم ہے۔ میرے مولا فرماتے ہیں رزق کی 70 اقسام ہے، خدا کی ذات نے 70 قسم کا رزق تخلیق کیا، اور رزق کی سب سے ادنا قسم پتہ ہے کون سی ہے؟ اولا کون سی؟ فرمایا سب سے رزق کی ادنا قسم وہ ہے جو تم یہ کھاتے ہو۔ توجہ، مولا اگر سب سے ادنا یہ ہے تو پھر سب سے اعلیٰ کون سی ہوئی؟ فرمایا سب سے اعلیٰ قسم والے رزق کا نام ہے علم۔ سب سے اعلیٰ، اب جملہ آ گیا، سب سے اعلیٰ رزق کا نام ہے علم۔ پھر سینے پہ ہاتھ مار کے فرماتے ہیں میرے رسول نے ایسے تو نہیں کہا تھا اعلیٰ مدینہ تو علم مبنی علم۔ گزارش سامنے میں سمجھ آئے؟ آخری ایک سوال پڑھ رہا ہوں، اس کے بعد مسائل پہ آ گیا، انشاءاللہ 3 سے 4 منٹ کے بعد آپ کو سوال بسم اللہ راضی رہیے گا اگر کوئی بات آپ بسم اللہ یہ علی بتائیں زمین و آسمان کی تخلیق کا فلسفہ کیا ہے؟ اب خود ہی یہودی علی سے سوال ہے کہ زمین اس دین کے لیے جتنا میرے مولا علیہ السلام کی سٹرگل ہے نا، اتنا کسی نے کچھ نہیں کیا، میں تو سب کو ملا کے چل رہا ہوں، جو لوگوں کے سینٹیمنٹس کو ہرٹ کرے وہ انسان کہلانے کا حقدار ہی نہیں ہوتا۔ شیعہ سنی اسلام کے چہرے کی 2 آنکھیں ہیں، شیعہ سنی کے دشمن نہیں، سنی شیعہ کے دشمن نہیں، جہالت دونوں کی دشمن۔ تو بطور خاص کون سے علی علیہ السلام کی کوئی اتنی اسٹرگل ہے جس کا دنیا اندازہ کر ہی نہیں سکتی، مولا کی قسم اندازہ نہیں۔ سارے مسلمان میرے سامنے بیٹھے نا، سارے مسلمان ہو، سارے خدا کو مانتے ہو، سب مانتے ہیں کہ اللہ ایک ہے، سارے اللہ کے بتاؤ مانتے ہو؟ اگر یہاں باہر جا کر کوئی نان مسلم آپ سے پوچھے کہ اپنے خدا کے ہونے پہ دلیل دو تو کیا دلیل دو گے؟ بتاؤ
خدا کو مانتے ہیں؟ مانتے ہیں؟ دلیل دے، کہاں پہ ہے؟ کیسا ہے؟ کدھر ہے؟ کیا بتائیں گے؟ بتائیں. خدا کو ماننے والا وجود خدا پہ کیا دلیل دے گا؟ خدا جسم نہیں رکھتا، خدا وجود رکھتا ہے. جو چیز ایگزسٹ کرے وہ اپنا وجود رکھتی ہے. یہ جسم ہے، اسے وجود نہیں دیتے. ہم سارے عزادار مل کر ناران کا غان جائیں گے، سیر کرنے کے لیے مری جائیں گے یا کراچی جائیں گے. کراچی میں کیا ہے؟ کراچی میں ایک سمندر ہے، سمندر کی لہریں آ رہی ہیں، سمندر کا ایک کنارہ ہے. کراچی میں مزار قائد ہے سفید رنگ کا. اب ذہن میں وجود بننا شروع ہو گیا. پریشان تو نہیں ہوں گے؟ خدا وجود خدا پہ کیا دلیل دیں گے؟ پانی کا اوپر شیر ہے، ٹھیک ہے. وجود خدا پہ کیا دلیل دیں گے؟ سامعین، میرے مولا علی علیہ السلام کے پاس سوال آتا ہے. سید العلماء آیت اللہ علی نقی نقل کی بات کر کے پھر اگلی بات کرتے ہو مسائل پہ کوشش کروں گا وقت بچا تو شیر میں بھی آئے گا. کوئی عورت چرخا کاٹ رہی تھی، اس کے پاس جا کر ایک بندے نے سوال کیا، بتا خدا ہے؟ اس نے کہا ہے. اس عورت سے سوال بڑھیا تھی، سوال ہوا دلیل دے. اس نے کہا یہ چرخا میرے چلائے بغیر جب نہیں چلتا تو یہ کائنات کسی کے چلائے بغیر کیسے چلتا؟ ارے یہ بے جان سا پنکھا بٹن دبائے بغیر نہیں چلتا تو یہ موسموں کے تغیرات، یہ بادلوں کا آنا، یہ دھوپ آنا، یہ چاند کا آنا، یہ سورج کا چلنا، اور یہ زمین کا اپنے محور پہ ایسے بدلنا کہ وہ سال مکمل کرے، ایسے بدلنا کہ وہ دن اور رات مکمل کرے. اسے کوئی نہ کوئی تو کنٹرول کر رہا ہے. سوال ہے کہ نظر کیوں نہیں آتا؟ اب جو نظر آئے وہ محدود ہوتا ہے. جو تیری آنکھ اتنی سی آنکھ کے بیچ میں آ جائے وہ محدود ہے. میرا خدا لا محدود ہے. یہی تو سوال تھا میرے مولا علی کے پاس آ کے، یا علی آپ کا خدا ان اللہ علی کل شیء قدیر ہے تو اس پوری کائنات کو انڈے کے چھلکے میں بند کیوں نہیں کرتا؟ فرمایا اس بات کا تعلق میرے خدا کی قدرت سے نہیں، انڈے کے چھلکے کی اہلیت سے ہے. کہ انڈے کے چھلکے میں یہ خاصیت ہے کہ کائنات اپنے اندر سمیٹ لیں. فرمائے انڈے سے چھوٹی تیری آنکھ ہے، اس میں کائنات آ نہیں گئی، اس میں آسمان آ نہیں ہے. مالک ہمیں اچھا بننے کی توفیق دے. مالک آپ کو کبھی کسی کا محتاج نہیں. مولا ہمیں ویسا بننے کی توفیق دے جیسا وہ چاہتے. مولا ہمیں دین میں اپنی مرضی کرنے کی توفیق ہی نہ دے. بانی نے مجلس کا حکم پورا کر رہا ہوں، آخر بانی کو بھی راضی رکھنا جو ہے اللہ کی مجبوری ہوتی ہے. اور میں گیا 4 مصرے وہ مجھ سے اچھا پڑھنے والے تشریف فرمائے تو آپ کو یہ تفصیل سنائیں گے. سامعین مصرع عرض کر رہا ہوں کہ مجھے وہ عقل کا اندھا سمجھ نہیں آتا جسے غدیر کا مولا سمجھ نہیں آتا. میں بالکل مسائل کے نیڑے آ گیا ہوں. اب مجمع داد نہ دی تو ہو آپ کی میری لڑائی جائے گی. اچھا مجھے وہ عقل کا اندھا، میں وہ بھی پڑھتا ہوں، مجمع چپ کر گیا ہو لڑائی جائے گی. مجھے نہیں دیکھنا، ادھر دیکھنا. جوان بتانے تو ہاتھ اٹھا کے والی نظر کو سلام نہیں کرتا. مجھے وہ عقل کا اندھا سمجھ نہیں آتا جسے قدیر کا مولا سمجھ نہیں آتا. اور یہ میرے شہر کا حافظ بھی کیسا حافظ ہے، کتاب یاد ہے نقطہ سمجھ نہیں آتا. کیسا حافظ ہے. یہ تو ہاتھ کھولو تو ہاتھ چاہو، ان بندے سردی سے نہیں بند دیتے ہیں ذکر بھی. ہمارے شہر کا حافظ بھی کیسا حافظ، کتاب یاد ہے نقطہ. اگر پریشان ہیں تو میں آپ کی پریشانی میں مزید اضافہ کروں. اگر خوش ہونے کا دل ہے تو ایسا شعر سناؤں کہ سینے میں باد صبا یا نسیم کا ایسا جھونکا آ جائے کہ خدا کی قسم خاک نجف کا ایک ذرہ بھی اگر اڑ کر علی عباس کی جھولی میں گر گیا
تو میں بھی دعویٰ کر سکوں کہ میں بھی کوئی مصر کا بازار خریدنے کے لیے آیا ہوں. میں مصر آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں اور بہت بڑا باب بند کر کے جا رہا ہوں. مجھے وہ عقل کا انداز سمجھ نہیں آتا جس سر کیمرہ مین کیمرہ پھیر کے ویڈیو بنائے بندہ دکھائے جو ہاتھ نہیں اٹھاتا. مجھے وہ عقل کا انداز سمجھ نہیں آتا جسے وہی ملا جسے قدیر کا مولا سمجھ نہیں آتا. یہ میرے شہر کا حافظ بھی کیسا حافظ, کتاب یاد ہے نقطہ سمجھ نہیں آتا, اور شعر ہے فلک سے دمبے کا آنا سمجھ تو آتا ہے, علی کا عرش پہ جانا سمجھ نہیں آتا. مل کے نہ رہے فلک سے دمبے کا آنا سمجھ تو آتا ہے, علی کا عرش پہ جانا. ٹائم بچا اگلا شعر سن, ٹائم بچائیے, ٹائم بچائیے, ٹھیک ہے. داد میں دیتی میں تیری ٹھنڈی لا رہے اپنی ٹائم دے چھوڑا سا میری آپ رہے. سر جی مصرع 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 ہے, سر جی مصرع مجلس کے تبرک جہاں بانٹے نہیں جاتے. اتنا بڑا شعر پڑھوں گی یاد ہے. جو آ گئے ہیں نا ان کا ویلکم بھی کر رہا ہوں, اور جو تیڑ کے بیٹھتے ہیں نا کہ ہم نے نہیں جانا انہیں آئینہ بھی دکھا. مصرع مجلس کے تبرک جہاں بانٹے نہیں جاتے, ان لوگوں سے ہم بھی کبھی ملنے نہیں جاتے. اے منکر اقرار علی ولی اللہ, دہلیز نجف چومنے کتے نہیں جاتے. نجف رسانہ رہے ہالیلویا. مجلس کے تبرک جہاں بانٹے نہیں جاتے. یاسر مقصی کے آپ کو چاہے سلام آئے ہیں. علامہ عرفان حضرات صاحب میرے محترم کہتے تھے مجمع داغ نہ دے تو خود کو خود داغ دو. اندر والا خطیب مطمئن رہنا چاہیے, وہ پریشان ہو جائے تو دین خراب ہو جائے. واہ 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 واہ. ان شعر سر جی شعر ہے ہائے ہائے. اے منکر حیدر تیرے بارے میں نہیں ہے, والعصر جو مومن ہے خسارے میں نہیں ہے. حسنین کے صدقے میں عطا کر تو میں لے لوں, ورنہ تیری دنیا میرے والے میں نہیں. حسنین کے صدقے میں عطا کر تو میں لے لوں, ورنہ تیری دنیا میرے والے میں نہیں ہے. مات علی حب علی مات شہیدہ, مات علی حب علی مات شہیدہ, لیکن یہ ہر دل کے سپارے میں نہیں. دنیا اس فضیلت کو سمجھ لیتی تو بھائی کو کفن مل جاتا اور بہن کو چادر مل جاتا. بھائی کو کفن مل جاتا. بالخصوص حکم کیا گیا ہے چھوٹی شہزادی کی بارگاہ میں مسائل. جناب سکینہ صلوات اللہ علیہ. میں تو ممبر پہ یہاں تک کہتا ہوں کہ تاریخ کربلا بلکہ کربلا تب چکی ہوتی, کربلا کب کی ختم ہو چکی ہوتی اگر کربلا کی تاریخ کے یہ دو پہلو نہ ہوتے, ایک اصغر خطیب, ایک سکینہ کی تمچ. دنیا نے سوچنے پہ مجبور کی ہوئی ہے خدا کی قسم کہ ان دو بچوں کے کیا قصور تھے. علامہ نقل آج ہم سے نقل صاحب فرماتے ہیں, آج ہم سے سوال کرتے ہو کہ ہم 1400 سال بعد بھی کیوں روتے. سوال کرتے ہوئے شرم نہیں آتی؟
ہم سے کہتے ہیں ہم 1400 سال بعد کیوں روتے ہیں؟ فرما کہتے ہیں شام میں غریبہ جنہیں رونے کا حق تھا انہیں تمہیں رونے دیا. کیسی کیسی بہنیں ترستی رہیں بھائیوں کی لاش پہ رونے کی، کیسی کیسی بیٹیاں تڑپتی ہیں، کیسے کیسے بیٹے ترستے ہیں. آپ کو 2 مصرع سناتا ہوں. حق ادا ہو گیا. ممبر شوٹ ہو گیا. بات آ گئی ایک روایت ہو گئی. سمجھ نہیں ادھر دیکھیے. ایک لفظ ہے، سر اٹھا کے مجھے دیکھیں. لفظ ہے پہنچتا، اردو زبان کا لفظ ہے. پہنچتا کا مطلب ہوتا ہے صاف کرنا. پنجابی چاہتے ہیں پوچھنا، کسی چیز کو کسی چیز سے پہنچنا صاف. شیر سے مصرع ظالم نے کیا ظلم بڑے جور و جفا سے، دکھ اس بات کا ہے خنجر کو پہنچتا رہا بہنوں کی ندا سے. میں جلدی کر دیا مقدمین پڑھتے تھے جب کبھی کروٹ بدلتی تھی تو دکھ جاتے تھے. بازار شام، ملک شام سے کچھ فاصلے پہ سادات کے بہت مولا کی قسم شدید تھکاوٹ، اتنی بھی ٹانگوں میں ہمت نہیں کہ وجود کے بوجھ اٹھا سکے. بہت مشکل سے لینے پڑے جو بھی ہو سکے. ملک شام سے کچھ فاصلے پہ سادات کا قافلہ روکا گیا تاکہ کچھ دیر رک کے آرام کیا جائے. جس جگہ کو آرام کے لیے چنا گیا تاریخ کہتی ہے وہ جگہ دراصل ایک عیسائی کا باغ تھی. عیسائی کے باغ میں آل رسول قیدی بنا کے لائی گئی. باغ کے اندر میزیں کھڑی کی گئی اور میزے کی نوک پہ ایک سر اور وہ تلاوت قرآن کی. سید الشہداء تلاوت قرآن نو کے سنا پہ بھی نہیں چھوڑی. جس بندے کے گھر خدا کی ذات نے ایک دن کی بھی بیٹی جیسی رحمت بھیجی گئی بالخصوص وہ حائض ہے. عیسائی کے باغ کے اس کونے پہ سید الشہداء کا سر نو کے سنا سے تلاوت کر رہے ہیں. باغ کے اس کونے پہ اسی عیسائی کی 4 سال کی بیٹی بیٹھی، دونوں آنکھوں سے نابینا. طبیبوں نے جواب دے دیا کہ عیسائی تیری بیٹی کی آنکھوں کو نور نہیں مل سکتا، بینائی نہیں مل سکتی. نام آمنہ، عمر 4 سال، دین مسیح. تاریخ کہتی ہے اس کے کانوں تک تلاوت کلام کی آواز سمجھ نہیں لگتی تھی کون پڑھ رہا ہے، لیکن کچھ ایسا محو ہوئی تلاوت کی آواز میں کہ رہ نہیں سکی، اٹھی بغیر کسی سہارے کے آواز کا پیچھا کرنا شروع کی گئی. اس بندے کے سینے میں پتھر ہے جس نے ہائے بھی نہیں کرتی، لڑکھڑاتی، گرتی، سنبھلتی، ٹھوکریں کھاتی، ہاتھ کے آسرے پہ بالآخر چلتی چلتی وہ بچی اس میزے کے نیچے آ گئی جس کی نوک پہ حسین کا سر. ایک منزل بتا میں اب دکھائی دے نہیں رہا تھا، فطرت کے قانون کے مطابق اوپر رخ کر کے کھڑی ہو گئی. زمان و مکان سے بے نیاز ہو کے بس تلاوت سننے میں محب. اب جھولی پھیلائے ہر بندہ اور مانگے، میں جملہ بڑا منظوری کرتا جو دور کی ہوئی ایک بار مانگنا ضرور، خلوص سے دل سے کوشش کرنا کہ آنسو آ سکے. ایسے کھڑی ہے تلاوت سن رہی ہے. تاریخ کہتی ہے اچانک کٹی ہوئی گردن سے خون شفا کا ایک قطرہ اس کی آنکھ میں. اس کی آنکھوں کو نور مل گئی، آنکھوں کو بینائی ملی تو تڑپی. بدن بغیر کچھ سر رہے یہ تلاوت قرآن کر رہے ہیں بغیر بدن کے. تاریخ کہتی ہے محو تھی، ہوش نہیں تھا.
لیکن اس نے ایک منظر ایسا دیکھا اسے نیزے بھی بھول گئے. اگر تو ہائے بھی نہیں کر سکتا تو سر نیچے کر لے, اس سے زیادہ میں رعایت نہیں دے سکتا, قیامت سے بدنی کیوں نہیں. اس نے منظر دیکھا, اسے نیزے بھول گئے. منظر کیا تھا؟ تعریف کہتی ہے اس نے دیکھا تو نیزوں کے ساتھ چند زخمی بیویاں گھٹنوں پہ سر رکھے ہوئے. اب سامنے ایک بی بی تھی جو باقی بیویوں کی سالار محسوس ہوتی تھی. وہ چلتی چلتی اس بی بی کے پاس گئی. اس نے کوئی دنیا دارانہ دعائی جملے نہیں بولے, بس دونوں ہاتھوں سے اس بی بی کو جھنجھوڑا. اس بی بی نے گھٹنوں سے سر اٹھا کے اسے دیکھا. اس کی آنکھوں میں آنسو تھے اور وہ اسے دیکھ رہی تھی. آمینہ نے اس ضعیفہ کے سامنے ہاتھ اس کے سامنے ہاتھ باندھ کے کہا, بی بی آپ روتی کیوں ہیں؟ بی بی آپ پریشان کیوں ہیں؟ اگر آپ کو کوئی تکلیف ہے, اگر آپ کو کوئی دکھ ہے, اگر آپ کو کوئی پریشانی ہے تو اپنی پریشانی اس نیزہ سوار سے کیوں نہیں بیان کرتے؟ ابھی اس نے میری آنکھوں کو نور دیا ہے, یہ لوگوں کے دکھ دور کرتا ہے. ابھی اس نے مجھے بینائی دی ہے. اپنی پریشانی اس نیزہ سوار سے کیا حالت ہو گئی ہوگی, بیان کریں. تاریخ کہتی ہے اس بی بی نے اور رونا شروع کر دیا. وہ پہلے سے زیادہ روئی. وہ مزید رو رہی تھی. ان بیویوں کی اوٹ میں سے ایک اور 4 سال کی بچی باہر آئی. وہ بچی آمینہ کے سامنے آ کے کہتی ہے, آمینہ میں تجھے جانتی ہوں, تو انہیں کچھ نہ کہہ, یہ بڑی تکلیف میں ہے. ان کے رونے کی وجہ یہ ہے جس کریم نے تجھے آنکھیں دی ہیں نا, یہ اسی کی تو بہن رو رہی ہے. میں آخری جملہ پڑھ کے جا رہا ہوں, پتہ نہیں میری یا کسی کی زندگی کی آخری مجلس ہو. دل میں حسرت کرے, رات قبر میں یاد آئے کہ حسین بادشاہ کی دکھیا بیٹی کے حق میں ایک ہائے کی یہ سادات سے معافی مانگ کے. تاریخ کہتی ہے جب آمینہ نے اس 4 سال کی بچی کی بات سنی نا کہ یہ اسی نیزہ سوار کی بہن ہے, تو آمینہ نے پلٹ کر اس بچی کو بھی نہیں دیکھا, وہ بہن کو بھی نہیں دیکھا. وہ آنکھیں پھاڑ کے نا دیکھتے انہیں قدموں سے واپس پلٹی. اس 4 سال کی بچی کی بات سن کے واپس پلٹی اور نیزے کے نیچے آ کر ہاتھ باندھ کے کہتی ہے, مظہر العجائب بادشاہ, اور میری سمجھ میں تو تیری کریمی ہی نہیں آتی, اور تو غیر کی بیٹیوں کو آنکھیں دے رہا ہے, تیری اپنی بیٹی کے کان زخمی ہیں. تو غیر دیاں دھیاں نکھی دینا ہے, تیری اپنی دھی دے کرنا جو رات جاری ہے. تو غیر کی بیٹیوں کو آنکھیں دے. وہ روتی باہر کے دروازے میں, بابا قریب آ, بابا ادھر آ, بابا دیکھ میری آنکھوں کو نور مل گیا. وہ عیسائی دوڑتا آیا, بیٹا تیری آنکھوں کو بینائی کیسے ملی؟ اس نے کہا بابا وہ جو اندر نیزہ سوار ہے نا, بابا کرتا تلاوت ہے, لوگوں کے دکھ دور کرتا ہے, بابا شفائیں بانٹ رہا ہے, اور بابا اس نے میری آنکھوں کو نور دیا. وہ آگے بڑھا باغ میں داخل ہونے کے لیے, بیٹا ہٹ میں اس کا شکریہ ادا کروں. ابھی باغ سے 3 قدم دور تھا, یہ بیٹی سامنے آ کے کہتی ہے, بابا تجھے مریم کی عزت کا واسطہ میرے اندر نہیں ہے. اس نے کہا بیٹا اس نے تیری آنکھوں کو نور دیا, میں اس کا شکریہ ادا نہ کروں. اس نے ہاتھ مان کے کہا, بابا تجھے مریم کی عزت کا واسطہ ہے, تو نے اندر نہیں آنا. اس کی وجہ یہ ہے, ابھی جس کریم نے مجھے آنکھیں دی ہیں نا, اندر اسی کی بہنوں کے سر پہ چادر نہیں ہے, اور بابا اس کی بیٹی کے کانوں سے خون جاری ہے. ایک جملہ کہہ لوں, اجازت دے دو, میں ایک جملہ جی بزرگ اجازت دے دو, میں ممبر چھوڑ رہا تھا. بابا اس کی بیٹی کے کانوں سے خون جاری. تو سوداگرین تو مسائل سنتے رہتے ہیں کہ دربار شام میں یزید دی دھی رملہ میری 4 سال دی سینڈ کو آکھا, میری سینڈ دی کانے دور رکھے نا, تو فرمائے یزید دی دھی کے دور تیرے نہیں, وہ دور میرے. مضمون سنتے ہو نا تاکہ وہ جملہ سنے نا جڑا شاید تو سننا سنے ہو. یزید دی دھی میری 4 سال دی سینڈ کو آکھا, حسین بادشاہ دی دھی, کوئی دلیل ہے بھئی یہ دور تینڈے میڈے نہیں؟ میری سینڈ آکھا دلیل ہے. یزید دی دھی آکھا دلیل دے. میری مخدومہ معافی مانگے. میری سینڈ آکھا ہون گھر جا, انہ درن لہا تے غور نال دیکھ, جے انہ درن تے خون دے داغ ہوئے,
تو دور میڈے داغ نہ ہوئے تو دور تینڈے تیری اکھم سلام کرو میرے نبی کیڑی سونی بھائی پہ ہوئی شرع زمانی نصیب ہوئی علی اکبر بادشاہ دی مانے اللہ سبتا گل میں کرنی ہے ہائے میرا ویر کرنی ہے دلائے پر سبتا یزید دی دھی اٹھائیں دور لہا کے ڈٹھے کہ خون دے نشان ہے میں من گئی ہوں حسین بادشاہ دی دھی دور میڈے نہیں دور تینڈے یہ لینن پا حسین بادشاہ دی دھی 4 قدم پیچھے ہٹ کیا دیا رملہ بس ہون میڈے نہیں ہون تینڈے او بندہ حسین بادشاہ دی دھی تو معافی منگے جڑا ہون ماتم نہ کرے ممبر میں چھوڑ چلے جی دی دھی آکھا دینی ہاں قبول کر پہنی کیوں نہیں میں ڈیزائن دی ڈھا نکلی دے رو کہ فرمائے یزید دی دھی میرے قریب آ میں غور نال ویک میں ترکی میں پاواں میرے کن ختم ہو جائے میرے کن چ دور پاون دی جا کوئی نہیں میرے بابا یمن جی 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 تھوڑے گری اپنے بارے قبول فرمانا